السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے اپنے گزشتہ لیکچر میں شعر نمبر 3 کی تشریح کی تھی۔ آج ہم شعر نمبر 2 کی تشریح جو ہے معنی و مفہوم اور مختلف قسم کے حوالہ جات کے ساتھ شعر نمبر 4 کی تشریح کریں گے۔ شعر ہمارے پاس ہے: یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ سرد و گرم یعنی سردی اور گرمی، خشک و تر مراد یعنی خشکی اور سمندر، اجالا روشنی، تاریکی یعنی اندھیرا۔ اس کا مفہوم 1.5 لائن کا بنے گا: یہ سرد و گرم، خشک و تر، دن ہو یا رات، ہر شے میں اللہ کی کاریگری دکھائی دیتی ہے۔ مفہوم دوبارہ سنیں: یہ سرد و گرم، خشک و تر، دن ہو یا رات، ہر شے میں اللہ کی کاریگری دکھائی دیتی ہے۔ جس طرح ہم نے پہلے 3 اشعار میں بیٹا اہم نکات کے ساتھ تشریح کی تھی، اسی طرح شعر نمبر 4 کی بھی تشریح ہم اسی طرح کریں گے۔ پہلا مصرع شعر نمبر 4 کا ہمارے پاس ہے: یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی۔ تو عزیز طلباء، اس پہلے مصرعے کا ہمارے پاس اہم نکات جو بن رہا ہے وہ ہے قدرت کاملہ۔ یہاں لفظ ہے کاملہ۔ کاملہ کا مطلب کیا ہے؟ کامل یعنی پوری، ایسی ذات جو پوری ہو، یعنی ایسی ذات جو مکمل ہو، اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہ ہو۔ تو یہاں پہ بھی کس ذات کی بات کی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ایک شعر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں: کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ اب دراصل شاعر جو ہیں وہ یہاں اللہ کے ایک ہونے کی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ وہ ذات جو یا حی یا قیوم ہے، شروع سے آخر تک ہے، یعنی کائنات اسی کی تخلیق کرتا ہے۔ جب کائنات کو کن کہہ کر اللہ نے بنایا، تب سے اس سے پہلے بھی اللہ کی ذات موجود ہے، یعنی کہ وہی ذات ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جس کو دوام ہے، جس کو ہمیشگی ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ تمام کائنات کو اپنی دست قدرت میں کیے ہوئے ہے، یعنی تمام کائنات جو ہے وہ اسی کی دست قدرت میں ہے۔ یعنی کائنات کے جتنے اگر ہم زمینی نظام کی بات کریں تو اس میں جتنے بھی سردی ہو یا گرمی ہو، وہ سب اپنے اپنے مقررہ وقت پر آتے ہیں۔ اگر سردی ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے گرمی بھی اتنی ہی بنائی ہے۔ اگر خشکی ہے تو اس کے مخالف جو ہے وہ سمندر بھی بنائے گئے ہیں۔ اگر اجالا ہے تو تاریکی بھی ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے کائنات میں کوئی چیز نہ چھوڑی جس کا اس کتاب میں ذکر موجود نہ ہو، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ یہ جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی قرآن پاک کا ارشاد شیئر کیا ہے، یہ بیٹا آپ اپنی کتاب پہ لکھ لیں کہ ہم نے کائنات میں کوئی چیز نہ چھوڑی جس کا اس کتاب میں ذکر موجود نہ ہو، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اب دوسرا اس کا مصرع ہے جی: نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی، یعنی انسان پر احسانات۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کر آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور پھر احسانات کی بارش کر دی، جن کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا، نہ ہی کوئی انسان گن سکتا ہے۔
طاقت نہیں ہے، سکت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو گننے کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیٹا واضح فرما دیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کو کبھی بھی نہیں جھٹلا سکتے۔ اللہ کی ذات تمام کائنات کو پالنے والی ہے۔ کائنات میں جو چیز بھی ہمارے دائرہ بصارت میں آتی ہے، اگر ہم اس پر غور کریں تو سب چیزوں میں کس کی شان نظر آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے۔ اسی نے اپنے محبوب بے مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شان کریمی عطا کی۔ اللہ تعالیٰ یہاں بھی قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو بہت سی شانیں عطا فرمائیں، یعنی سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ ہے یہ۔ اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور اضافی شعر جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ یہ تھا جی آج کا ہمارا شعر نمبر 4، جو کہ بہت ہی آسان تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں ہم اپنے اگلے لیکچر میں شعر نمبر 5 کی تشریح کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویوز بھی دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔